أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. الملک وہ اللہ بادشاہ بھی ہے. القدوس پاکیزہ صفات کا مالک بھی ہے. اور العزیز الحکیم زبردست حکمت والا بھی ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم وہی ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا انہی میں سے جو ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے واضح طور پر گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. ایک تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد ذکر کیے گئے ہیں جو یقیناً پہلے بارے میں آپ حضرات نے پڑھے ہوں گے تفصیل سے. یہاں امیین کی بات کی ہے کہ امیین میں ایک رسول بھیجا. اب امی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو. اہل عرب چونکہ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے ان کو امی کہا گیا. باقی یہ جو فرمایا کہ رسول منہم انہی میں سے، امیین میں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء الحسنہ میں ایک نام امی بھی آتا ہے. پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پر کافی ایک عالم کے حوالے سے اس پر لان تان بھی ہوئی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے. خیر اور بھی باتیں، لیکن ہمارا مقصد اس طرف جانا نہیں ہے، یہ بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا کیا مطلب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ ان کو جتنے بھی علوم ہیں وہ القاء کیے تھے. ظاہر ہے امی بئی معنی ان پڑھ کے معنی میں تو ہم نسبت کر بھی نہیں سکتے نا. ایک وہ بحث اپنی جگہ کہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے نبی کے لیے، اس بحث سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تب بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اب میں عالم ہوں، آپ عالم ہیں، یا بڑے بڑے علامہ ہیں دنیا میں، فہامہ ہیں، مفتیان کرام ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں. تو وہ بڑے کیوں بنے ہیں؟ اس قرآن کو پڑھنے کی برکت سے. تو یہ قرآن ہمیں کس نے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ہم تو علامہ بن گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد ہم یہ کہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں، آپ کی رفعتیں اور آپ کا مقام اور مرتبہ اور آپ کا تعلیم و تعلم، آپ نے جو تعلیم دی ہے، امت کو سکھایا ہے جو کچھ، وہ اتنا بلند و بالا ہے کہ کوئی انسان نہ سکھا سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے. بلکہ خود ہم اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ ہے کہ نبی، بلکہ جتنے انبیاء اپنے وقت میں موجود تھے، نبی سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم ہوتا بھی نہیں ہے. نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے وقت کے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے سب سے بڑے عالم ہیں.
لہٰذا یہاں امی کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور دوسرے ان میں سے جو ابھی تک ان کے ساتھ آ کر ملے نہیں ہیں، آ کر لاحق نہیں ہوئے. لاحق کا مطلب ملنا. اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل عرب کے لیے پیغمبر نہیں تھے. بعض قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یوں بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان کا ہمارا یہ لعین ہے پیغمبر مرزا قادیانی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو کہتے ہیں وہ تو صرف اہل عرب کے لیے تھے. تو بھئی ایسا نہیں ہے، اور بھی کئی دلائل ہیں. اب یہ آیت ہے تو میں عرض کر رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بن کر کے تشریف لائے، اور اس زمانے کے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب تشریف لائیں گے تو آپ کے امتی ہونے کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھیجیں گے. وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، اور ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی. لفظی ترجمہ تو ہے حمل کا اٹھوانا، حاملہ کا مطلب اٹھانا، اور حمل اٹھوایا جانا. تو جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا، یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے، یحمل اسفارا، جس پر بہت سا کتابوں کا بوجھ ڈال دیا گیا ہو. بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل کتاب سب کچھ جانتے تھے، دل سے شاید مانتے بھی ہوں لیکن تسلیم نہیں کیا. ضد اور عناد میں، بغض میں آ کر دل میں اقرار کرتے ہوں گے، نہ زبان سے اقرار کیا نہ اس کا اظہار کیا. بلکہ قرآن نے تو کہا یعرفون، یعنی وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے ان کی گدھوں سے مثال دی کیونکہ عمل نہیں کیا. اور ہمیں یہ بتانے کا مقصد یہ ہوگا، مجھے اور آپ کو یہ آیت مخاطب ہے، اگر ہم بھی علم حاصل، ان کی تو تورات تھی، اب جس نے قرآن پورا پڑھا ہوا ہے، قرآن اٹھایا ہوا ہے، لیکن عمل کے میدان میں زیرو ہے، تو سوچئے اس کی مثال کمثل الحمار یحمل اسفارا سے بھی آگے کی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عالم بعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت ہی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. یہودیوں کا ایک دعویٰ تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی ہیں. سورۃ بقرہ میں تفصیلات آپ نے پڑھی ہوں گی اس کی. تو ہم قریبی ہیں اور ہم اللہ والے ہیں، اور ہم پہلی بات تو جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر گئے بھی تو الا ایام معدودہ، وہ 40 دن کے لیے شاید چلے جائیں، جتنے دن بچڑے کی عبادت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجیے اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کے محبوب ہو لوگوں کو چھوڑ کر، یہ بھی کہتے تھے کہ باقی سب جہنم میں جائیں گے، تو فرمایا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تم کہ تم سب جنتی ہو، اللہ کے محبوب ہو، تو جنت میں کب جاؤ گے مرنے کے بعد؟
تو ذرا موت کی تمنا کرو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن فرمایا یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ یہاں مسئلے کے حوالے سے بھی ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ موت کی تمنا کرو، کیونکہ ان کے دعوے ایسے تھے، ان کے دعوے کے جواب میں یہ مطالبہ کیا گیا، وگرنہ مسلمانوں کو موت کی تمنا کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ خودکشی کرنا تو بہت آگے کی بات ہے، موت کی تمنا کرنا کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بہت زیادہ ہی حالات سے تنگ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو یہ کہہ دے اللہم ما کانت الحیات خیر لی، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما، یوں کہہ دے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو عن قریب وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ، ایسی ذات کی طرف جو غیب اور موجودات کا علم رکھتا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں بتلا دے گا وہ اعمال جو تم کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور بیع و شراء کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ جمعے کے دن کی اہمیت کے حوالے سے آیت نازل ہوئی ہے۔ جمعے کی جو پہلی اذان ہے، اس اذان کے بعد کسی قسم کا کوئی کام کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے، بہت زیادہ تساہل برتا جاتا ہے، لوگ پرواہ نہیں کرتے، اور جب خطبہ ہوتا ہے تو اس ٹائم آتے ہیں۔ حالانکہ پہلی اذان کے بعد بیع و شراء کرنا ایسے ہی حرام ہے جیسے کوئی جانور مر جائے تو حرام ہے، خنزیر حرام ہے، کتا حرام ہے، تو ایسے اس کے بعد بیع و شراء بھی حرام ہے۔ قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع و شراء کو چھوڑ دو آپ۔ لیکن لوگ مختلف قسم کی تعویلات نکال لیتے ہیں، بہرحال خیال کرنا چاہیے، خاص کر آپ حضرات پڑھ رہے ہیں تو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جی اس حدیث میں یہ ہے کہ ایک بندہ اہل حدیثوں کے ساتھ پڑھاتا ہے جمعہ، تو وہ وہ ایک، دکان پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کا مطلب وہ، جی جی، یہ ایک الگ صورت ہو جائے گی کہ اس نے جمعہ پڑھ لیا، کیونکہ یہاں لیکن تو وہ جمعے کے رہا ہے، لیے جانے کا حکم ہے نا۔ جی وہ بیچ تو رہا ہی ہے نا، پھر بھی وہ جو اب پیسے کما رہا ہے اس کے لیے جائز ہوں گے پھر؟ دیکھیں اگر محلے کی مسجد میں نماز نہیں ہوئی تو جی جی آداب کا تقاضا تو یہی ہے کہ نماز ہونے تک اسے دکان اس محلے میں نہیں کھولنی چاہیے۔ ایک تو دیکھیں نا، اہل حدیثوں کا جی محلہ ہے اور ان کی مسجد ہے، محلے والے بھلے الگ الگ ہوں لیکن ان کی مسجد ہے، اب انہوں نے نماز پڑھی ہے تو سب اہل محلہ نے ظاہر ہے پڑھ لی ہے، اب وہ اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ مسجد ایسی جگہ پر ہے جہاں کہیں اور جا کے پڑھ کے آ جاتا ہے، اور ایسے محلے میں بیٹھ جاتا ہے جہاں مختلف قسم کے لوگ ہیں، جن میں سے کئیوں نے ابھی تک جمعہ نہیں پڑھا، انہوں نے اپنی مسجد میں پڑھنا ہے، تو وہاں آداب کا تقاضا تو یہی ہے کہ نہیں کھولنی چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی، پھر بھی اگر ایک بندہ آ کے لیتا ہے وہاں سے تجارت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے تو پھر جائز ہو جائے گا ساجی کے، اور جو بندہ خرید رہا ہے اس کو گناہ ہوگا کیونکہ اس نے ابھی جمعہ نہیں پڑھا۔ ہاں، اس کے لیے اب اس وقت رکنے کا حکم تھا تو اس کو رکنا چاہیے تھا، لیکن جی اس گناہ کا موقع فراہم کرنے میں تو یہ بھی شریک ہے نا۔ جی جی ایسے ہی
جی۔ ہاں، جب نماز پڑھ لو، فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ایک مرتبہ بحرین سے مال آیا، اور آپ جانتے ہیں ابتداء اسلام کا زمانہ تھا فقر و فاقہ کا، اور ابھی یعنی ریل پیل نہیں تھی مال و دولت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو جب مال آیا تو لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہے یہ اناج بک جائے، ختم ہو جائے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہوا چھوڑ کر سامان لینے کے لیے چلے گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ ایک اور یہاں پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین تفسیر کی ہے یہاں پر۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ جیسے عیدین کا نماز کے بعد ہوتا ہے، تو آپ جمعے کا خطبہ بھی نماز کے بعد دیا کرتے تھے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے، یعنی نماز ہو چکی تھی، خطبہ ہو رہا تھا نماز کے بعد، تو اس وقت یعنی کچھ مال آیا اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد وہ خریدنے کے لیے چلی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیا، چند صحابہ پاس رہ گئے، تو اس پر صحابہ کو تنبیہ کی گئی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ دوسری جو روایت میں نے پیش کی ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، یہ زیادہ یعنی دل کو چھونے والی ہے، یہ زیادہ ٹھیک لگتی ہے۔ باقی واللہ اعلم۔ جب انہوں نے تجارت کو دیکھا، او لہوا انفضوا، یا لہو لعب کو یعنی دنیا کے سامان کو، تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو اکیلا کھڑا ہوا چھوڑ دیا۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اس کھیل تماشے سے اور تجارت سے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں۔